اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے بعض لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین قرآن کہتا ہے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ یہودی رہا کرتے تھے کچھ مدینہ پاک میں، جو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ہم ایمان لائے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھو، ایمان کے لیے شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تبھی وہ مومن کہلائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کل میں نے اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا تھا۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ ایک تو ظاہری مرض ہوتا ہے اور ایک روحانی مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ روحانی مرض تھا۔ کیا مرض تھا؟ روحانی مرض تھا۔ اللہ کا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ایمان والے مسلمان ان سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم لوگ جو ہے وہ زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ارے ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر، اس آیت کے اندر ان لوگوں نے انکار جو کیا ہے، وہ فساد سے وہ لوگ مراد لیے کیا؟ چوری کرنا، زنا کرنا، بدمعاشی کرنا، یہ چیزیں، حالانکہ یہ چیز مراد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد مت پھیلاؤ، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فساد سے مراد کیا ہے؟ چوری ہے، فساد سے مراد کیا ہے؟ زنا ہے، سمجھ آ رہی تم؟ فساد سے مراد ڈاکہ زنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے۔ عام طور سے ایسا نہیں کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، اسے کہو یار کہ تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، وہ کہتا ہے کہ یار گاؤں میں میرے علاوہ نیک ہے آخر کون؟ تو اس طرح سے وہ بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو بے شک وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ اصل میں کیا ٹھیک ہے، وہ چوری نہیں کر رہے ہیں، زنا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ایمان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں۔ اسی کا الا انہم، سنو بے شک وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آج جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، کیسا؟ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ مدینہ پاک کے یہودی کہا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، جس دین و شریعت کو تم مان رہے ہو، اس دین و شریعت کا جو انتہا تھا، وہ جو بارڈر تھا، وہاں تک پہنچ چکا۔ یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تک وہ جو دین و شریعت جو تھی نا، وہ اس وقت تک تھی، وہیں تک محدود تھی۔
اب وہاں کے بعد ان کی شریعت نہیں چلے گی، وہاں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ انہیں سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو ایمان لاؤ، اتنی قیمتی دولت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تمہارے زمانے میں ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لیں، جیسا بیوقوف ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ وہ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہا، الا انہم، سنو بے شک وہی لوگ بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو بیوقوف وہی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور جب وہ لوگ ملتے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ یعنی کچھ لوگ تھے مدینہ پاک میں، جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے، ایمان والوں کے ساتھ ملتے، تو کیا کہتے؟ ارے بھائی ہم تو تمہارے جیسا مسلمان ہیں، جس طرح سے تم نے ایمان قبول کیا ہے اس طرح سے ہم نے بھی ایمان قبول کیا، ہم نے ایمان لے آیا۔ لیکن یہی لوگ جب اپنے تنہائی میں ہوتے، ایک جگہ، جب یہ منافقین ایک جگہ اکٹھے ہوتے، اس وقت کہتے ارے ہم ایمان تھوڑی لائے، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ کے پاس آتے، تو آ کر کیا کہتے؟ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لے آئے۔ لیکن یہی لوگ جب ایک جگہ اکٹھا ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف بناتے ہیں، ہم جو ہے ان سے مذاق کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اللہ نے اسی کو جواب دیا، دیکھو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ ملتے ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آج جب وہ تنہائی میں ہوتے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین کی طرف، یہ کہہ لو اپنے گروہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ قالوا، تو وہ کہتے إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بلا شبہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اللہ ہر ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو پکڑتا نہیں عذاب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیل دی ہے کہ تم اور گناہ کرو، تم اور گناہ کرو، اور گناہ کرو۔ جب اللہ پکڑے گا تو نہ باپ بچائے گا، نہ باپ ماں بچا پائے گا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اسی کو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیا، فی طغیانہم، ٹھیک ہے، ان کو ڈھیل دیا ان کی سرکشی میں، یا مہول، اندھے پڑے ہوئے ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ دیکھو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے زمانے میں موجود تھے تو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے، اور ایمان لا کر کے اپنا نام صحابہ اکرام کی جو معزز جماعت ہے ان میں جو ہے ان کی فہرست میں لکھوا دیتے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ لیکن ان لوگوں نے کہا کیا؟ اس ایمان کی روشنی کو چھوڑ کر کے کفر کو اپنایا۔ کن لوگوں نے؟ یہودیوں نے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ مدینہ کے یہودیوں نے۔ اسی کو اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لی ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر بھیجا تھا، کس چیز کو؟ ہدایت کو۔ وہ اس کو قبول کر لیتے، ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ گمراہی خرید لی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ایمان قبول کرتے، لیکن ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ گمراہی کو اپنایا۔ چلو ان کا ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو کاروبار بتایا۔ کیا بتایا؟ کاروبار بتایا۔ تو کاروبار جب آدمی کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے یہ کاروبار کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ٹھیک ہے نا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یا یوں کہہ لو کہ روشنی خریدنا چاہیے، روشنی، لیکن روشنی نہ خرید کر کے انہوں نے کہا خرید لی؟ اندھیری خرید لی۔ اللہ نے کہا فما ربحت تجارتہم،
تو ان کی جو تجارت فما ربحت سود مند نہ ہوئی، فائدہ مند نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، ٹھیک ہے، الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلایا ہو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب وہ آگ روشن کر دی، ما حولہ، اس چیز کو جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکی میں، لا یبصرون، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ان کافروں کی مثال بیان فرمایا ان کی مثال ایسی سمجھو، مثال کے طور پر کسی نے آگ روشن کیا، رات کا جو اندھیری رات ہے، ٹھیک ہے، اندھیری رات میں جب آگ روشن کیا جاتا ہے تو اس کے آگ کے جو ارد گرد تمام چیزیں وہ سب روشن ہو جاتی ہیں، انجولا ہو جاتا ہے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس آگ کو جس نے روشن کر رکھا تھا، سمجھ آ رہی تم لوگ کو، اس روشنی کو اللہ پاک نے ہٹا لیا، اب اندھیرا ہو گیا، پورا تاریک ہو گیا۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ گونگے ہوں، جیسے کہ بہرے ہوں، جیسے کہ نابینا ہو، اب ان کو وہاں کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ٹھیک ان کافروں کی یہی حال ہے، ٹھیک ان کافروں کی یہی مثال ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس روشنی لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے یہ فائدہ حاصل کرتے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اللہ نے کیا کہ اس روشنی کو اٹھا لیا، یہ کیا ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، نابینا ہو گئے، اب ان کو کچھ نہیں دکھتا۔ اسی کا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، پر جب روشن ہو گئی وہ چیزیں، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے لے گیا بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکی میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، سمم، کیا ہیں، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ نہیں سکتی۔ ایک تو رات کا تاریکی ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہیں، گونگے ہیں، یعنی ایک مثال بیان فرمائے، کیا ہیں، گونگے ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے، بہرے ہیں، کوئی اگر آواز دے تو سن نہیں سکتے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، اسی طرح سے نابینا ہے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ لاچار پڑے ہیں۔ کہ ان کافروں کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ یہ اسی طرح سے ہیں، یہ اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں بدبختی لکھ دی ہے، فرمایا او کصیب من السماء، یا آسمان سے، دوسری مثال، یا جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات، اس میں تاریکی ہو، ورعد، اور کیا ہو، گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم، وہ اپنے کانوں، اپنے انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوا ہے۔ اللہ نے دوسری مثال بیان فرمایا دیکھو، ایک مثال سمجھو کہ جس طرح سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور بالکل تاریکی ہو، رات کا اندھیرا ہو، اور پھر اس میں کیا ہو، بجلی کی کڑک بھی ہو، گرج بھی ہو۔ اب گرج کی وجہ سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں موت کی ڈر سے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو۔ اب ان کو کوئی کچھ آواز لگائے گا، ان کو سنائے نہیں دے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا ان کافروں کی مثال بھی ایسا ہی ہے، یہ کچھ ہدایت کی باتیں سن نہیں سکتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی کوند، بجلی کی کڑک، ٹھیک ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب اچک لے تو کیا ہو جائیں گے، نابینے ہو جائیں گے۔ کلما اضاء لہم،
جب وہ ان کے لیے روشن کیا، مشوفی اس میں چلے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ آج جب ان پر تاریک ہو گیا، قاموا کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ نے چاہا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ان کے کان کو لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو۔ دیکھو یہاں سے او کصیب سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو کوالٹی ہے، دوسرے گروہ کو بیان فرمایا۔ کافروں کا ایک گروہ وہ تھا جو اپنے کفر پر بالکل اٹل تھے، بالکل جمے ہوئے تھے، ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی اوپر سے آیت نمبر 16 سے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کافر وہ ہے جو کبھی ایمان قبول کر لیے، ان کا دل کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے، جب کچھ نصیحت کی باتیں کہی جاتی ہیں ان کا دل ادھر مائل ہوتا ہے، اور پھر جب یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر کفر پر وہ اتر جاتے ہیں، پھر جب کچھ باتیں سنتے ہیں اس طرح سے ان کی جو ہے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہا ان کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور بجلی کا چمک ہو، بجلی کا چمک ہو، کڑک بھی ہو، موت کی ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور چلتے ہیں۔ جب اچانک بجلی چمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا چلتے ہیں۔ دیکھو رات کے وقت جب تاریک ہوتا ہے نا، بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کچھ دور تک دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ دور چلتے ہیں پھر تاریک ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں تم لوگ کو؟ پھر جب بجلی چمکتی ہے کچھ دور چلتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہ لے تو ان کے کانوں کو بھی لے جائے اور ان کی بینائی کو بھی ختم کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو دوسرے طرح کے جو کافر تھے، جن کا دل میں کبھی ایمان کے بارے میں کچھ جو اثرات آتے تھے اور کبھی چلا جاتا تھا کفر کی طرف مڑ جاتے تھے، ان کی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی۔ یہ لوگ کیا ہے؟ کشمکش کی حالت میں۔ کیسے ہیں؟ کشمکش کی حالت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو تم لوگ عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کے، اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے ماء پانی، فاخرج به من الثمرات پس اس سے نکالا، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم بطور رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے مقابل نہ بناؤ کسی کو شریک، اندادن کسی کو شریک اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون حالانکہ تم کیا ہے، جانتے ہو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، جرم ترجمہ مت کرنا، ٹھیک ہے، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن اس کا مقابل، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت کو بیان فرمایا، آگے فرمایا یہ جو قرآن کریم ہے برحق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کے اس قرآن پہ شک ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم لوگوں کو اس قرآن میں ذرہ برابر بھی شک ہو، اللہ نے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن جیسی ایک صورت تم لا کر کے دکھا دو، ایک صورت تو بہت ہے، ایک ہی آیت لا کر کے دکھا دو۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اور آگے اللہ نے کہا سنو، تم نہیں بلکہ تمہارے جو سردار ہے، تمہارے جو لیڈر ہے، تمہارے جو اور دوست احباب سب مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب مل کر کے اس جیسی ایک آیت لا کر کے پیش کر دو۔ سمجھ آ رہی؟ میں سمجھ جاؤں گا قرآن جھوٹا ہے، لیکن تم پیش کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح سے کوئی رات کو دن نہیں بنا سکتا، دن کو رات نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا جو معجزہ ہے، یہ والا معجزہ آج تک بھی ہے، آج بھی قرآن کریم کا چیلنج ہے، پورے دنیا والوں سے چیلنج ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی اس قرآن کے اوپر اگر شک ہے،
اس قرآن کے اوپر اگر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت لا کر کے پیش کر دو۔ آج دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ، کتنی ترقی کر گئی۔ اور قرآن کریم کو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ لا کر دکھا ہی نہیں سکتے۔ جب اس زمانہ میں، جس زمانہ میں عربی کلام جو ہے، عربی کلام کا ہی مقابلہ ہوتا تھا، جو بہترین کلام پیش کرے گا وہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا آدمی مانا جاتا تھا۔ جب قرآن کریم کے ایک آیت لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا تو لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کی بس میں ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، کسی انسان کے بس میں ہی نہیں اس طرح کے کلام پیش کرے۔ ایک دوسرا معجزہ کیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آج تک بھی موجود ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کو اور وہاں پر تینوں جمرات کی جو رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، ایک سال میں لاکھوں لاکھ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو جب کنکر مارتے ہیں تو اس کنکر کو وہاں سے اٹھانے کا معمول نہیں ہے، کوئی اٹھاتا وہاں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں سے فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، اور یہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب دیکھو اتنے لوگ کنکر مارتے ہیں، ہونا یہ چاہیے پہاڑ کا پہاڑ بن جاتا، ٹھیک ہے نا، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا وہ کنکر کہاں جاتے ہیں۔ تو جن کا حج قبول ہوتا ہے اس کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو دو معجزہ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابھی بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو انبیاء کرام آئے تھے ان کے جو معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا، جیسے وہ لاٹھی کو عصا کو مارتے تھے زمین پر دوڑتا ہوا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم لوگوں کو شک ہو مما، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، پس تم لے آؤ، بصورت من مثلی، اس جیسی ایک صورت، وادعوا شہداکم، اور بلا لو شہداکم، اپنے دوستوں کو، ٹھیک، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو، فإن لم تفعلوا، بس اگر تم لوگ نہ کر سکو، یعنی تم لوگ نہ کر سکو، یعنی اس جیسی ایک آیت نہ پیش کر سکو، آگے اللہ کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، چاند کیا سورج پر بھی پہنچ جائے، لیکن یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم جیسی ایک آیت یا ایک سورت لا کر نہیں دکھا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اسی کو کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، جب ہرگز نہیں کر سکتے، تم عاجز ہو گئے ہو تو مان لو پھر، ارے مان لو پھر کہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ۔ دیکھو جب آگ کو سلگایا جاتا ہے تو اس کا ایندھن کیا ہوتی، لکڑیاں ہوتی، لکڑیوں کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جہنم کو جو بھڑکایا جائے کس سے، انسانوں کے ذریعے سے لکڑی کا کام لیا جائے گا اور پتھروں کے ذریعے سے، جو جہنمی ہوں گے نا انہی کے ذریعے سے وہ آگ جو دہکے گی، جس طرح سے آگ دنیا کے اندر کس سے دہکتی ہے، لکڑیوں سے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اسی کو اللہ نے کہا کہ جب تم کر نہیں سکتے تو یقین مان لو، اور اللہ نے کہا تم نہیں بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا مل کر کے، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے، اور ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ اللہ نے کہا فَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا، بس کیا بنتا جب نہیں کر سکتے ہو تو ڈرو، النار، اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن الناس انسان، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ کون سا آگ؟ جہنم کی آگ۔